ورنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک رات کو نیند سے تو فلا یدخل یدہ اپنے ہاتھوں کو برتنوں میں داخل نہ کیا کرے حتی یفرغ علیہا یہاں تک کہ ڈال لے اپنے ہاتھوں پر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پانی. پس بے شک تم میں سے کوئی ایک نہیں جانتا کہ کہاں رات گزاری اس کے ہاتھوں نے. اخبرنا قتيبة حدثنا داود عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى ثم اضطجع ورقد فجاءه المؤذن فصلى ولم يتوضأ مختصر. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی سونے آقا کی اقتداء میں ایک رات میں کھڑا ہو گیا، آپ کی بائیں جانب آپ نے مجھے کھڑا کیا اپنی دائیں جانب، آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ گئے. آپ جب بیدار ہوئے تو آیا مؤذن، پس آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا مختصرا. اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفافی حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نعس احدكم في صلاة فلينصرف وليرقد. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جب اذا نعس احدكم في صلاته جب کسی کو اونگ آ جائے تم میں سے کسی کو نماز میں، پس اس کو چاہیے کہ پھر جائے، اس کو چاہیے کہ سو جائے. یہ جو 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کے حوالے سے ذرا کلام سنیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں صبح بیدار ہوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی اپنے ہاتھوں کو برتنوں میں نہیں ڈالنا. جب آپ اپنے ہاتھوں کو برتنوں میں ڈالو گے تو اینا باتت یدہ لا یدری، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری. یہاں حکم استحبابی ہے، مستحب کام ہے، واجب کام نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاتھوں کو دھو کر سارا کام کرنا ہے. اگر وہ بندہ اس پر غسل لازم نہیں ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے. ان احادیث طیبات کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جب کوئی بندہ اٹھے بیدار ہو تو ہاتھوں کو دھو لیا کرے، ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر وہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا کرے. اب جو تیسری روایت ہم نے پڑھی ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو اونگ آ جائے نماز کی حالت میں، تو یہ جو اونگ کی بات ہے یہ بھی حکم استحبابی ہے. کہیں ایسا نہیں کہ نماز میں نیند آ جائے. جب آپ پر نیند کا غلبہ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ سنت طریقے سے وہ جو ارکان ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے، سرکار فرماتے کہ پھر جائے، اب جا کے لیٹ جائے تاکہ نماز میں کوئی خیال بھی نہ آئے. یہ وہی حکم ہے جس طرح سرکار نے فرمایا جب کسی کو پیشاب آتا ہے تو جائے پہلے پیشاب کرے، جب کھانا لگا ہوا ہے کسی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو فرمایا پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے. یہ وہ احکامات ہیں. ٹھیک ہے، تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ چیز ملی ہے کہ جب آپ کو ویسے کسی کو اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے اسی چیز پر عمل کرنا ہے. یہ جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ ترمذی کتاب الطہارت کے اندر دیکھ لیں، ابن ماجہ کتاب الطہارت کے اندر یہ بات ملے گی، تحفۃ الاشراف کی حدیث نمبر 13179 ہے، اور بخاری شریف کی کتاب الوضو کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب الاذان کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف کے اندر باب ہے کتاب المسافرین کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 763 ہے. ترمذی کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ کتاب الطہارت کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. اور اسی طرح اذا ناس احدکم والی اونگنے والی روایت اگر دیکھنی ہے تو یہ بھی اسی طرح ابو داؤد کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے. یاد رکھیے گا کہ بہتر اور مستحب عمل اور سنت عمل یہ ہے کہ جب آپ بیدار ہوں تو اٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے وضو کر لیں، اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اگر پانی میں ڈالنا ہے، برتن میں ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سر ایک سوال یہاں پر ہے، یہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ پھر انائے کے جو لازمات برتن مراد نہیں ہے. یعنی آپ جب بھی صبح اٹھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کسی استعمال میں لے کر آتے ہیں تو پھر آپ نے وضو کرنا ہے. برتن کا نام اس لیے استعمال کیا گیا اس دور کے اندر برتنوں کے ذریعے وضو
برتنوں کے ذریعے غسل کا پانی اور برتن کا سارا دار و مدار ہوتا تھا، تو اس لیے برتن کی بات کی گئی ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب آپ بیدار ہوں صبح، تو بیدار ہونے کے فوری بعد، پہلے جب آپ بندہ نماز پڑھتا ہے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن بیدار ہونے سے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے۔